اور وہ غریب ہیں جو سوال کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں۔ گویا نمازی کی صفت بیان کرتے ہیں کہ نمازی منوع نہیں ہو سکتا، نمازی جذبہ نہیں ہو سکتا، جزا نہیں کرتا، اس کو مال مل جائے وہ کنجوسی نہیں کرتا، بلکہ جب ملتا ہے تو اس کا مقرر حصہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے اس مال کے، ان غریبوں کے لیے جو سوال کرتے ہیں اور ان غریبوں کے لیے جو سوال نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو کہتے ہیں یہ چندے مقرر کیوں کر دیے؟ اللہ نے فرمایا حق معلوم مقررہ حق ہے، یہ نفل نہیں ہے۔ اللہ حق فرمائے کہ ان غریبوں کا حق ہے، جو نہیں دیکھتا حق مار رہا ہے، اس کی نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ وہ نمازی نہیں ہو سکتا۔ اور نمازی کے لیے یہ اصول بیان کروا دیا کہ جمنا اللہ یہ نماز ہے، اگر یہ کرتا ہے نمازی تو اس کے نماز نہیں ہو سکتی، ایسے نمازی کے لیے نہیں کرتا۔ تو نمازی منوع نہیں ہو سکتا۔ نمازی کہتے ہیں زکریا کے لیے وہ کیا تھا؟ اس نے یہ ذکر کیا تھا، اپنے رب سے دعا کی، رب انی وہن العظم منی، یا اللہ میری ہڈیاں ختم ہو گئی، ہڈیاں موٹے گیٹے رہ گئے ہیں، واشتعل الراس شیبا، سر چکا ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں دعا کرتا ہوں اس لیے کہ میری دعا سے میں کبھی بد نصیب نہیں رہا۔ مجھے خطرہ ہے کہ میرے پیچھے جو میرے رشتہ دار ہیں وہ ان نیکیوں کو قائم نہیں رکھیں گے اور میری نرینہ معلوم ہوتی ہے، اور آپ کو بھی بڑھاپا لیا ہے، سر چکا ہو گیا ہے، ہڈیوں میں جان نہیں ہے، بڑھاپا ہے، لیکن میں بیٹا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ یہ نہیں کہ میں ہی بوڑھا ہو گیا، فرمایا وامرأتی عاقرہ، بیگم بھی میری ختم، وہ بھی بوڑھی ہو گئی ہے، دونوں میں بچہ پیدا کرنے والی بظاہر بات کوئی نہیں ہے، لیکن خطرہ یہ ہے کہ یہ نیکیاں جو ہم چاہتے ہیں، جو عزیز و رشتہ داروں میں مجھے وہ بات نظر نہیں آ رہی کہ وہ نیکیاں قائم رکھ سکیں گے، پھر میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اچھا کہ اے یحییٰ ہم تجھے، اے زکریا ہم تجھے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں۔ اللہ نے سن لی، بتا بھی دیا کہ میں نے سن لی ہے، جب سن لی تو یقین نہیں آ رہا کہ کیسے ہوگا۔ قال رب انا یکون لی غلام، یا اللہ کیسے ہوگا میرے بیٹا؟ وکانت امراتی عاقرا، یا اللہ میری بیوی بالکل بوڑھی ہو چکی ہے، وقت بلغت من الکبر عندی، میں بڑھاپے کی انتہائی آخری حد تک پہنچ گیا ہوں، ادھر کوئی امکان ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جب میں نے کہہ دیا، تو نے کہا تھا میں تیرے سے دعا مانگنے میں بس نصیب نہیں رہا، تو جب میں کہہ رہا ہوں ہو گیا تو پھر ہو گیا۔ مقصد کہنے کی یہ دعا اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ آج ہم سال اللہ میں بیٹھے ہیں، سب کے اولادیں نکل گئی، اب کیسے آئیں گی، کیسے آئیں گی؟ اللہ فرما رہا ہے یہ پہلے بھی ناممکن کام کو ممکن کرتا رہا، تو مانگو تو صحیح۔ اب وہ زکریا تھا اور یہاں بھی عبد کا ذکر فرمایا، رحمت کا، یہ دو الفاظ بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ذکر و رحمت رب کا، رحمت عبدہ زکریا، اس کے بندے زکریا پر۔ اور یہاں میں جس کا ذکر آپ کو میں نے عرض کیا قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے کشف میں، وہاں بھی عبد ہے۔ کیا یہ عبد جو ہے حضرت زکریا کی اس کی عبادت سے کم عبد ہے؟ اگر وہ رحمت تھی تو یہ رحمت للعالمین ہے۔ اگر وہ عبد تھا حضرت زکریا علیہ السلام تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبد عظیم ہے۔ اگر زکریا کی امت کے اوپر یہ رحمت خدا کی ہو سکتی ہے تو خدا نے قرآن کریم میں حضرت زکریا کی دعا کو بیان کر کے فرما دیا کہ میں اس کے اوپر اپنی رحمت کر سکتا ہوں، تم میرے رحمت للعالمین کی امت ہو کے مایوس نہیں ہوتے ہو، میرے پاس آؤ، دعا تو کرو، تم مانگو گے تو میں دے دوں گا۔ یہ بات ہے جو آپ کے اس عبد عظیم کے ذلے کامل میں بیان فرمایا کہ غیر ممکن کو یہ ممکن میں بدل دے۔ اے میرے فلسفی زور دعا دیکھو تو دعا کر کے تو دیکھو۔ ہماری آج تمام تعلیم دعاؤں کے دل توڑتی ہے، آج ہمارا غلبہ ہے تو دعاؤں کے ذریعے ہے، لیکن ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حقیقی امتی بنتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی
تھا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل کامل کے غلام ہیں آج ہماری دعائیں آج اس غیر ممکن کو ممکن میں تبدیل کر سکتی ہیں، لیکن اگر نہیں ہو رہی تو سستی ہماری اپنے اور اپنی اولاد کی تربیت کے لیے یہ یاد رکھیں، اطاعت کو اپنا شیوا بنائیں، اعتراضات اور سوالات مت اٹھائیں، نمازوں کے اپنے پہرے لگائیں، عبادتوں کے پہرے لگائیں، دن کو بھی رات کو بھی خدا کی راہ میں خرچ کریں، چندوں میں کنجوسی نہ کریں اور خدا کے حضور دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیہ، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ